یہ گھر میں رہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل بھیجے گئے حضور کے پاس اور یہ کہا یوسرون علی انفسہم لو کان بہم خصاصہ. نبی جی تمہارے ساتھی ایسے ہیں, تمہارے ماننے والے ایسے ہیں, خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں. یہ مسلمان ہیں, خود بھوکا رہے گا دوسروں کو کھلائے گا. آج دنیا کے اندر جس ملک میں تم رہ رہے ہو دنیا شاہد ہے, ہمیں ستایا جا رہا ہے, ہم لوگ کھانا کھلا رہے ہیں, ہم کھلا رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, ہم مرنے سے بچنے کے اسباب اختیار کر رہے ہیں, دوسرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے. یہ تو مسلمانوں کا دل گردہ ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے بچھاتے اپنے دسترخوان کو کھلاتے ہیں. کورونا کے اندر جو کچھ کیا ہم جانتے ہیں, پورا دنیا کے اندر مسلمان کا دل نرم ہوتا ہے, یہ بڑا ہمدرد ہوتا ہے انسانیت کا. اس کی فطرت میں فساد نہیں, اس کے فطرت کے اندر جھگڑا نہیں, اس کی طبیعت محبت سے بھری ہوئی ہے. یہ کٹر سے کٹر سخت دل مسلمان اگر کسی کو سخت بیماری کے اندر دیکھے, اس بیمار کے باپ سے زیادہ یہ رونا شروع کر دے گا. کسی بچے کو بھوکا دیکھے, اس کے باپ کو رحم آئے نہ آئے, کہ مسلمان کو رحم آ جائے گا. 4 مہینے جانے کا ایسا ہوتا ہے ہماری تاریخ. حضرت کبیر صاحب جگہ دے رہے ہیں, قتل کے لیے آئے ہیں اور ان کو کھانا کھلا رہے, اکرام کرو. اکریمہ بھاگ گئے, دینی امن لے کے حضور کے پاس, 75 ظالم, کئی صحابہ شہید. لیکن جب اکریمہ آئے حضور کے خدمت میں تو حضور کہہ رہے اکریموا کریم قومی, قوم کے سردار و کرام کیا کرو. وہ بھی سن رہے, دل پانی پانی ہو گیا. وقت کا دشمن تھا نبی کا اور صحابہ کا, اور نبی کہہ رہے ہیں اکریم کریم قومی, قوم کے سرداروں کے اکرام کیا کرو. دیکھو سردار ہے, بچھاؤ چادر, چادر پھینکی حضور نے. پھر کیا ہوتا, دشمنی کہاں رہتی, غلام بن گئے. بھائی آمین رسول اللہ, لنگوٹی دوست رہتے نا, لنگوٹی دوست تھے صحابہ میں ان کے, کیوں رہے اکریمہ ایسا آیا دبا کر اب پانی بولے میں ہی آیا نا, اسلام میرے اندر آ گیا. میں اسلام میں نہیں ہے بلکہ اسلام میرے اندر آ گیا. تو دوستو اپنے اخلاق بنا رہے یارو, نمازیں پڑھو, رمضان کا مہینہ روزے رکھو, آپس سے محبت سے رہو, ہر ایک کے ساتھ. تھوڑی عاجزی کرنے میں, چھوٹا بننے میں بظاہر تکلیف ہوگی, لیکن یاد رکھو دنیا کے دل جیت لو گے اور اسے ایمان کی طرف متوجہ کر دو گے. ایک مسلمان بے رحم نہیں ہوتا, ظالم نہیں ہوتا, یہ بڑا خلیق ہوتا ہے, اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. اس لیے اچھے اخلاق والے بنو, آپس میں محبت سے رہو, ایک جھوٹ بن کے رہو, اجتماعیت, اتفاق, اتحاد. زبان پر گالی نہ ہو, اس لیے کہ گالی دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. صاحب چہل سبق فرماتے ہیں فارسی میں چھوٹی سی کتاب, دشنام دادن عادتی کمین گانس. گالیاں دینا یہ کمینوں کی عادت ہوتی ہے, مسلمان کمینہ نہیں ہوتا ہے, تو شریف ہوتا ہے, کریمان اخلاق ہوتے ہیں. برا بھلا نہیں بولنا, ہستی نہیں چڑھانا, جھگڑے نہیں کرنا. مسلمان کے فطرت سے خارج چیزیں. ولا تنازعوا فتفشلوا ريحكم وتذهب ريحكم وہی ہو پڑے, آپس میں مل کے رہو. حضور نے تعلیم دی ہے, سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. خیر الناس من ينفع الناس, حضور کا عام جملہ ہے. سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کی بھلائی چاہے. ہم سے زیادہ بڑھ کر انسانوں کی بھلائی چاہنے والا ہے کون دنیا میں؟ بتاؤ تو صحیح, پیش تو کر دے. دنیا کی آنے والی آفتوں مصیبتوں کا علاج تمہارے پاس میں ہے, دنیا کے ترقی یافتہ سائنسدانوں کے پاس میں نہیں ہے, خدا کی قسم نہیں ہے. یہ چاہے کتنے بندر بھکے جیسے دعوے کرے, کچھ نہیں ان کے پاس.
ایمان والوں کے پاس. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ صحابی جنہوں نے 9 سال کے بعد مسجد کے اندر چراغ جلایا تھا, رات میں چراغ, حضور بڑے خوش ہو گئے. تو اللہ نے اس کی برکت سے آگ ان کے لیے برف جیسی بنا دی. آگ کیسے بنا دی بولو؟ آگ بھی جلاتی تھی, چٹکے بھی نہیں رکھتے. مدینے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے جنگلوں میں آگ لگ گئی, کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آگ لگی. اس زمانے میں مدینے میں آگ لگی تو چلتے چلتے مدینے سے قریب آگ آ گئی. صحابہ دوڑتے حضرت عمر کے پاس, یا امیر المومنین, آگ لگ گئی اور مدینے کی طرف آ گئی, اب جلتا مدینہ. کہنے اچھا وہ تمیم کا ہے, بلا رہا اس کو, بول رہا تھا پانی پھینکو تو تمیم کو بلا رہے. پانی بجھاتی نا ہے نا, ارے کچھ تو ہوا کرو, وقت نہیں. تمیم کو بلاؤ, تمیم بولے آگ آ رہی تھا, اس کو لوٹ دے جنگل میں. کس کو؟ کوئی بکری دکھے وہ ہکال دے, کتے بلے دے مارے پکڑ پتھر میں. ارے تمیم سے کہ آگ لوٹ دو. انہوں نے کہا یا عمر کچھ بھی بتا, ارے بولے اردو میں بولنے میں تیرے کو میرے کو معلوم ہے نا. امیر کا حکم تو گئے, اے آگ کیوں لوٹ جاؤ. جیسے تم کپاس لوٹتے ایسے لوٹتے ہوئے کہ اس کو جنگل میں لے کے چلے گئے, ادھر آگے ختم ہو. ان کے پاس ہے کہ ان کے پاس ہے بولو؟ ارے کس کے پاس ہے علاج؟ علاج تمہارے پاس, تم کرتی نہیں. انہوں نے تو دیکھ لیے, ہاں بجھتی نہیں, وہ جتنا بجھا رہے اتنی آ رہی ہم پر, اور جتنے جہاز ڈالے وہ بھی جل گئے, مشینیں جل گئے, پانی ختم ہو گیا, مر گئے. لو اور ستاؤ. دوستو طاقت تمہارے پاس, ہاں اللہ والے بن جاؤ. کیا بن جاؤ بولو, زور سے بولو. بنیں گے سب, چشمے سہانے والے بنیں گے, شیطان والے مت بن, اللہ والے بن, حضور والے بن, صحابہ جیسے بننے کی کوشش کرو. صحابہ تو صحابہ ہیں, ان کے عمل اختیار کرو. صحابہ ہم نہیں بنیں گے. صحابی تو ہے جس نے حضور کو دیکھا ایمان کی حالت, ہم نے نہیں دیکھے اس سے صحابی نے. لیکن جو کام انہوں نے کیے وہ کام ہم کریں گے, اس کے ذمہ دار ہمیں کام کرنے. انہیں نماز پڑھے نماز پڑھیں, انہیں روزہ رکھے روزہ رکھے, اللہ کے دین کی محنت کی, اللہ کے دین کی محنت کی, اللہ کے راستے میں گئے, ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں. گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کیا, ہم بھی اچھا معاملہ کریں گے. بچوں کی تربیت کریں گے, لڑائی جھگڑے سے بچائیں گے, غیبت سے بچائیں گے, برے کام کرنے سے بچائیں گے, بچیں گے بھی اور بچائیں گے, اور ہر ایک کو کوشش کریں گے وہ بھی اللہ والا بن جائے. یہ تھے صحابہ کا کام. یہ جماعت کا خروج, اللہ کے راہ کا خروج اسی کے لیے. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کام دعوت کا, یہ تبلیغ کا, پر دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اور لوگوں کی قبولیت حاصل کرتے ہوئے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جتنے ممالک ہیں یہ استقبال کرتے ہیں آنے والوں کا, جماعتوں کا. ہم لوگ جاتے ہیں نا, ہاں ایئرپورٹ سے استقبال. ہمارے پاسپورٹ پر کوئی زیادہ انکوائری نہیں, ہمارا یو کین ویلکم, آئیے صاحب تشریف لائیے. دوسروں کی انکوائری نہیں, کوئی انکوائری نہیں, آپ اچھے لوگ. اور اگر کسی کو شک ہو گیا, میرے جیسے لوگ رہتے, سراج دے کے لباس پہن لو تو لوگ سمجھیں گے آپ شریف بات کی ہے. لیکن جو پر رکھنے والے ہو تو پر رکھ لیتے. کوئی میرے جیسے نے بول دیا, کہیں بولے ہم تبلیغ میں ہے نا, جماعت کے اندر ہے 6 نمبر گناؤ. وہ پوچھتا آفیسر, اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں, وہ یہودی ہے نصرانی ہے, بولتا تمہارے تم تبلیغ والے ہیں نا, 6 نمبر سے ہوا. اگر سچی ہے تو گنا دیتا ہوں 6 نمبر. ایمان ہے, نماز ہے, ذکر ہے, اکرام مسلم ہے, اخلاص ہے, نیت ہے, دعوت ہے اللہ کے راستے میں. ہاں تو سمجھا یو کین. یہ معاف کرنا گستاخی میں نے سے پوچھ لیا آپ سے. میرے جہاں نہیں رہا, جھٹپوٹی پہن لیا, شیر کا اوپر کا چمڑا نیچے گلے رہا, تو پھر کیا ہوتا؟
وہ تو غلط بول رہا، آ جاؤ ادھر، نوزیخہ میں آ جاؤ، استقبال ہے۔ تو میرے دوستو، اصل ہماری ذمہ داری وہ دین پر چلتے ہوئے دین کی محنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تبلیغ کا کام یہ تبلیغ والوں کی ایجاد نہیں، ان کے من گڑت چیزیں نہیں، یہ تو قرآن، حضور کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اس کے مطابق ہے یہ، اور اللہ کا حکم ہے۔ دین پر چلنے کا حکم بھی اللہ کا، اور دین کی محنت کرنے کا حکم بھی کس کا؟ بولو، تبلیغ والوں کا نہیں۔ اگر تبلیغ والے تم کو جماعت میں نکال رہے، یہ تبلیغ والے نہیں نکال رہے، یہ اللہ کا حکم تم کو بتا رہے۔ جیسے بولے نماز پڑھو، تو جو نماز پڑھنے کا اللہ بول رہا اس کا حکم ہے کہ اللہ نے کا حکم ہے؟ بولو۔ مؤذن نے اذان دیا، بولا حی علی الصلاۃ، جا جا بکواس مت کر، کس کو بلا رہا تو میں نہیں آتا، ایسا بولتا ہے کوئی؟ نہیں میرے اذان اللہ نے بلایا نا، جانا پڑتا نا، وہ یہ تو ٹھوک ڈالے گی نا اللہ نہیں، چل نماز۔ ایسی جماعت میں نکلنے کا حکم بھی اللہ کا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں اللہ کے راہ میں چلو۔ ہلکے بھاری کا مطلب کیا؟ موٹے دبلے نہیں، یہ تو وزن کرنے لگ جائیں گے تم۔ ہاں، ہلکے بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، سب اللہ کے راستے میں نکلے۔ عورتیں بھی اللہ کے راہ میں نکلیں، لیکن اپنے محرم مردوں کے ساتھ، نہیں تو خوش تم سنائیں گے جانا تو چل جا میرے بدلے میں، جماعت میں بھیج دیں گے۔ عورت جماعت میں نہیں جائے گی، تو مردوں کے ساتھ جائے گی، اپنے محرم مرد، جیسے دور صحابہ کے حضور تشریف لے جا رہے ہیں غزوے میں، اور ساتھ میں ازواج ہیں۔ احد میں حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت ام سلیم ہیں، یہ سب احد میں شریک ہیں حضور کے ساتھ۔ غزوہ بنی المصطلق میں حضرت عائشہ ساتھ میں ہیں۔ عمرے کے اندر شرکت کرنے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں، حضرت میمونہ ساتھ میں ہیں، ہر غزوے کے اندر حضور بھی ہیں، آپ کے ازواج بھی۔ قرآن اندازی کر دیتے ہیں کس کا نمبر لگے گا، نمبر لے کے چل جائے۔ تو یہ مستورات جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل، یہ تو بولتے تبلیغ والوں نے کہا چلا اور تو کچھ گھما رہا تھا، بڑے بھاؤ، ارے نہیں نا، گھما نہیں رہنا، حضور گئے تھے نا اپنے ازواج کے ساتھ، اس لیے وہ سنت طریقہ ہے کہ عورتوں کو اپنے ساتھ میں لے کر عورتیں عورتوں میں محنت کریں، مرد مردوں میں محنت کریں، اس لیے کہ عورتیں ایسی چیز ہیں، یہ ہر مرد کی دکھتی رس ہے، دکھتی نس ہے۔ کیا ہے بولو؟ اس کو کتنا ہی سمجھا، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اب اس نے دو باتیں بولی، کرنا پڑتا تیرے کو یہ سب، چپ بیٹھو، جتنا بولی اتنا کرو، کر رہے کیا، چپ چپ بیٹھتا، تو آہستہ سے بولنا، کرتا نہ تو یہ دکھتی رہ گئے۔ یہ جدھر ٹھیک ہو گئی ادھر کا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے اللہ والوں کا قول ہے، حکیموں کا، مدبر لوگوں کا، ایک مرد ایک فرد ہے، ایک مرد دیندار بنے گا، اس کو ذات کو نفع ہوگا، یہ دوسرے پھل پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک عورت ایک قبیلہ ایک خاندان ہے، ایک عورت ایک قبیلہ خاندان ہے، اس کا باپ اس کا ہے، باپ جتنی بات بیٹی کی مانتا بیٹوں کی نہیں مانتا، بیٹوں نے بھی دروازہ کر رہا ہے باپ کے سامنے، ڈانٹ دینا، ہٹا دینا، اور بیٹی بولے اب ایسا کرتے تو یہ چیز بول رہی لا کر دیتا ہوں، اور اماں نے تو ابا نے بولے کیا تم کو ہری ہری سوچ رہی ایسی کرتے بیٹھ رہے کہ ہم نے کچھ بھی وعدہ کر رہے ہیں، ابا سامان کہاں جا رہے تم کدھر لے کے جا رہے ہیں ہم کو؟ اماں نے بولی تو اماں تم کاہے کو بول رہے؟ نہیں رے باپ کرنا پڑتا تیرے کو، تو ماں کی بات کو باپ زیادہ مانتا، اور بیوی کے تو پوچھ رہے کہنا کیا ہے، بولنا تو کیا کرنے کا ہے، جیسے تو بولے بیٹھ۔ تو عورت کی ہر بات ہے، اور اولاد تو ماں کی تابع ہوتی ہے، اس لیے میاں بیوی میں جھگڑا ہو کبھی جھگڑنا مت تم نے، نہیں تو جھگڑیں گے بٹو،
اگر جھگڑا ہو گیا تو اولاد کی ووٹنگ پاور ماں کو ہوتا ہے. اولاد کا ووٹنگ پاور کس کو رہتا؟ اماں کو. نہیں ابا تم بھلتی الٹے باتیں کر رہے, اماں تو برابر بول رہی, تو بہت بڑی فیل ہو جاتی ہے. اس لیے عورت کی اس لیے عورتوں کو نماز, گھر کا ماحول اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے اس وقت اہل باطل میں اس صنف نازک کو عنوان بنا کر محنت شروع کی ہے. عورتوں کی ہمدردی کے اندر یہ کہا کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے, گھر میں ان کو پردے میں رکھ کر پابند کر دیا. عورت تو آزاد ہے, عورت آزاد. اب یہ عورت کی فطرت کے اعتبار سے ان کو چھیڑ کر ان کے جذبات کو بنانا ہے. لیکن اگر تم دیندار ہو اور اپنے گھر میں ان مستورات کو دینی تعلیم دو تو عورت سے زیادہ کوئی حیادار نہیں اور عورت سے زیادہ کوئی وفادار نہیں. اسی کے دور صحابہ میں, حضور کے دور کے اندر جو کام مستورات نے کیا ہے, مرد اس کام سے عاجز رہے. سب سے پہلی شہادت سمیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نبی کریم سے خاتم النبیین ہے, رحمت للعالمین ہے, اللہ کے محبوب مقرب ہیں, اللہ کے بدابی کا مرتبہ ہے. لیکن آپ کو تسلط دینے والی حضرت خدیجہ ہیں, ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی حضور نے ایمان کی دعوت نہیں دی ہے, لیکن حضور کے نکاح میں اور پہلی وحی آئی اور آپ پر طبیعت میں گرانی ہوئی, گھبراہٹ ہوئی, پسینہ آ گیا, بدن تھر تھر کرنے لگا. زمبیلونی, مجھے چادر اڑاؤ, حضور کو چادر اڑائی. تو جذبات بننے ہوتے ہیں. خدیجہ کے سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں, تو آپ نے کئی جملے کہہ دیا, اے اللہ کے رسول آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں, غریبوں یتیموں کے بابا ہیں, بیواؤں کے آپ خدمت گزار ہیں, اچھائی کو پھیلانے والے ہیں, آپ سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں, آپ کو کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی, آپ اطمینان رکھیں. اور خود لے کر گئی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس. عورت تو ایسی ہوتی ہے. اس لیے اپنے گھر کے اندر اپنی ماں بہنوں کو, اپنے بیویوں کو خوش رکھو, بہت اچھا رکھو خوش, اور دینی تعلیمیں ڈالو. نمازوں کا اہتمام گھروں میں, تلاوت کا, ذکر کا, تعلیم کے حلقہ گھر میں لگے. فضل اعمال منتخب یہ روزانہ اپنے گھر کے اندر پڑھی جائے, جس کے اندر ہمارے گھر کی مستورات اور سارے محرم مرد اس کے اندر شریک ہو. اپنی محرم جس میں قرآن شریف کو سیکھو, حدیث پاک کو سنو, 6 نمبر کا مذاکرہ کرو, تشکیل کرو, آپس مشورہ کرو, دیکھو گھر کا ماحول کیسا بنتا ہے. پھر یہ بچے جو گود میں پڑھ رہے ہیں یہ باطل کا شکار نہیں ہوں گے. وہ بچیاں جو اسکول کالج میں پڑھ رہی ہیں وہ حیادار اور شرمیلی بن کر اسلام کی زینت بنیں گے, وہ ہمیں ذلیل رسوا نہیں ہونے دیں گے. یہ گھر کی تعلیم, ماں کی تربیت, یہ بچوں کو سنبھالیں گے. آج ہم بے قدر ہیں, کالج, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, پتہ نہیں کہ کون منع کر رہا پڑھانا ماں باپ, لیکن شریعت اسلام کا لحاظ رکھ کر یہ ہماری بچیاں نمونہ بنے. انگلینڈ, امریکہ, یورپ, ہمارے محنت کرنے والے لوگ, ان کے بچیاں کالج پڑھتی ہیں, ڈیوٹیاں کرتی ہیں, لیکن ہاتھ میں دستانے ہوتے ہیں, پیر میں موزے ہوتے ہیں, اوپر سے نقاب ہوتا ہے, اپنی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں اور شریعت کا پورا لحاظ ہے. تو اس ملک کی عورتیں انہیں دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتی ہے. کیسی پاکیزہ, کوئی دیکھ نہیں سکتا, اور یہ کسی سے بات نہیں کرتی, کیسی شرم و حیا کی مالک ہے, کیسی پیاری ہے, کیسی اپنے آپ کو سنبھالی ہے. تو دنیا والوں کو ایمان ملے گا. تو سنبھالو میرے دوستو اپنی اس نسل کو, خود بھی سنبھالو, ان کو بھی نسل سنبھالو. تو گھر کی تعلیم, اللہ کے راستے کا خروج, 4 مہینے 6 مہینے اللہ کے راستے میں جانا. حضرت جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ مکے سے حبشہ گئے تھے, 18-19 لوگ, ماں مستورات, 14 سال کے بعد میں لوٹے ہیں. کتنے لوگ سے بولو, اور تم کہ 4 مہینے, ارے باپ تبلیغ والے بیوقوف ہے کرے, 4 مہینے
کس نے سکھایا؟ میں وہ جلد سڑ کے کر لیا. ارے دیکھو میں زندگی 14 سال اللہ کے راستے میں. اب شروع اس کے بعد آئے مدینہ منورہ 14 سال کے بعد اللہ کے راستے کا خروج. دنیا میں تبدیلی اور دنیا کے اخلاق اور اللہ کی عذاب سے چھٹکارا وہ اللہ کے دین کی محنت سے ہوگا. اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ کے راستے میں نکلنا. اللہ کے عذابات دور ہوتے ہیں. ایک اپنے ملک پر ایک حال آیا 47 ملک کو تقسیم ہوا اور بڑے خطرناک حالات شمالی ہند کے اندر. اپنا تھوڑا امن تھا اور پورا ملک پریشان تھا. مارکیٹ بند, دکانیں بند, گھر بند, سب بند. ایک عجیب آ گیا تھا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلے والی مسجد بستی حضرت نظام الدین کہتے ہیں تبلیغ کا مرکز ہے. سو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب کے دادا جو مولانا صاحب ہے نا بھی برکات ان کے دادا جان مولانا یوسف رحمۃ اللہ مولانا الیاس صاحب کے بیٹے. تو وہ بہت دل جلے آدمی تھے, اللہ والے, بہت بڑے اللہ والے, قلندر اپنے زمانے کے. تو انہوں نے نظام الدین کے اندر جماعتیں آتی جاتی رہتی ہے, اب بھی آتی ہے, ہر زمانے میں آئی ہے. تو اس زمانے کے اندر ہی لوگ مسلم آتے, وہ فجر کے بعد بیان کرتے تھے, گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے, اور تشکیل کرتے جماعت. تو ان کے دل میں بات آئی کہ آج مجھے تشکیل کرنی 4 مہینے کی, اور تشکیل سر پر کفن باندھنے کے ساتھ. 4 مہینے نہیں بلکہ سر پر کفن باندھو اور اللہ کے راستے میں جاؤ, اور 4 مہینے کم سے کم چلنا. اللہ زندگی دے غازی بن کے واپس آ جانا, نہیں یہ تو شہید ہو جانا. نیت کرا لی تو جماعتیں روانہ کر دی. دلی سے حیدرآباد, دلی سے مدراس, دلی سے لاہور, دلی سے امرتسر, دلی سے بامبے, احمد آباد, پورے ہندوستان میں جماعتوں کو جال کر رہا. پیدل سواری بیٹھنا نہیں. چلو جماعتیں نکل گئی, سننا شروع کر دیا. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ صاحب کشف بزرگ ہیں, بہت بڑے اللہ والے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے. تو مولانا یوسف اللہ کے تو مولانا یوسف تم نے کیا کرا؟ وہ سمجھے کچھ غلطی ہوئی ہے اپنے سے. بولے حضرت نہیں نا, کچھ نہیں کرو آئے بتا کچھ کرا تو نہیں. بولے میرا معمول ہے فجر کے بعد میں 4 مہینے کی جماعتیں بناؤں پیدل, اور اس کو پیدل جمع کرتا ہوں. حالات ایسے ہیں کہ کیا کہا انہوں نے باتوں 5 مہینوں کی یوسف سن لے بات. ان جماعتوں کے پیدل چلنے کی وجہ سے, بولو جماعتوں کے, لوگ سے بولو, جماعتوں کے پیدل چلنے کے ذریعے سے اللہ اپنی جان مال کر جانا پڑتا ہے. یہ اللہ کے لیے, کس کے لیے؟ پھر اللہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو صحابہ کے ساتھ, بلکہ ان کے 50 درجے زیادہ مدد تمہارے ساتھ میں ہوگی جو مدد صحابہ کے ساتھ میں. اسے پتا 50 درجے زیادہ تمہارے ساتھ, کیونکہ زمانہ کمزور ہے. صحابہ بہت قوی لوگ تھے, بہت مضبوط تھے. وہ اب ان اتنے مضبوط ہے کیا؟ اب ان تو کچے مٹی والے ہیں, تھوڑا چٹکا لگ گیا ارے باب میں ہم کو مت ڈالو ناز میں, تو ایسے کچے. لیکن اللہ اللہ ہے, کمزور بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. میرے بندے کمزور ہے, ایسا کر رہے ہیں, چلو معاف. گناہ گار نے توبہ کر لیا, سارے گناہ معاف, نیکی کو بدل دو. اے فرشتوں بڑا منہ آ رہے تھے تم نے, دیکھو میرے بندے کیسے میری عبادت کر, بہت خوش ہوتے ہیں. تو اس وقت میرے دوستوں پوری دنیا کے اندر ایک ماحول ہے, امت مسلمہ میں ایک جذبہ بن رہا ہے. ابھی چھوٹا سا اجتماع, اللہ کو جزائے کر لے, کیسے دوڑتے ہوئے اور کیسی اللہ کے محبت کے اندر یہ سارا مجمع سارے کاروبار کو چھوڑ کر بولے دھوپ یہ دیکھو تیز مبارک, ہم تو پڑیں گے جاتے ہوئے. تو اس طرح دوپہر میں دھوپ تپ رہی اور سب کے سب بیٹھے اور سن رہے اللہ کی بات. کیوں رے نہیں لگے, اللہ کی بات ہو رہی نا, اللہ نے کلّا کریں گے نہ دیکھ. سنو غور سے, ارے حضور کی بات ہو رہی, حضور ساری تکلیفوں پر حضور کی محبت غالب, حضور کی محبت میں خوش, اللہ کی محبت میں خوش. یہ پیارا مجمع ہے, اللہ کو پیار آ رہا ہے. بس میرے دوستو جہاں محبت میں اللہ کو
دل میں اپنی اتنی جگہ دی ہے، اب تھوڑی سی اور اپنے دل کی ہمت کر لو کہ ہم سب انشاءاللہ اللہ کے راہ میں دیوانے بن کر اپنے حال کو مت دیکھو، حال کے بنانے والے اللہ ہیں۔ حال کے بنانے والے کون؟ دیکھو مت، دیکھنے نہیں، آنکھ بند کر کے کو نہیں مارو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کدی مار گئی اور کود گئے، نمرود کے آگ میں فرشتے اتر گئے، ابراہیم علیہ السلام پانی برسا دیں کیا؟ اللہ میں نے بولے کیا نرم ادھر ہوا آ گئی، السلام علیکم بھیجو کیا ہوا، ایک جھٹکے کے اندر نمرود ختم، ہم تم آج کوئی آگ چل جائیں گے ادھر، بولے اللہ میں نے بولے گا تیرے کو، بولے نہیں نا نرم ادھر تیری ادھر، تو پھر اللہ کا ہو گیا نام کلی برسا السلام علیہ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر کیا سمجھ رہی تو میرا ہے۔ ایسی دوستوں آنکھ بند کر کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے 4 مہینے اور زندگیوں کے لگانے کے فیصلے کرو تو اللہ کی مدد ساتھ میں۔ اور چونکہ رمضان قریب میں ہے، رمضان کے اندر روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر اور اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں چلنا ایسا ہے اس کے مشابہ ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اللہ کے راستے میں چلے۔ تم تو خالص اس لیے چلو کہ حضور رمضان کے اندر جماعت اللہ کے راستے میں تھے، میں بھی اللہ کے راستے، کل قیامت کیوں کہاں گیا تھا؟ بولے حضور کے جیسا کروڑوں میں نے حضور بھی رمضان میں گئے تھے مکہ میں بھی گیا تھا رمضان کے اندر، ہندوستان کے اندر کہاں گیا تھا؟ اپنے واشر میں جہاں میزبان چلے گئے۔ حضور سن 8 ہجری کے اندر رمضان میں نکلے 10,000 صحابہ کے ساتھ، کتنے؟ دور سے بولو، مدینے سے مکہ، لمبا سفر، اور پورا رمضان مکے میں گزارے۔ شوال کا مہینہ قبیلے حوازن کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور ذی قعدہ کے اندر طائف کے اندر پڑے رہے، اور جب طائف کے اندر وہ لوگوں نے بات کو نہیں مانا تو حضور نے کہا خیر کوئی نہیں، اپنی باتیں مان لینا، تو حضور واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ۔ یہ احرام کے اندر آپ نے عمرے کا احرام باندھا، جو حج کو گئے ہوں گے وہ تھے نا چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ، ہاں مسجد عائشہ میں چلا گیا احرام باندھ گیا، بولے چھوٹا عمرہ کرا نا میں نے، اور بولے صاحب میں نے بڑا عمرہ کرا، کہا گیا چارانے گیا تھا، تھوڑی بولتا تھا ان کو جی رانا سیدھے دادے لو، تو حضور نے وہاں احرام باندھا تھا عمرے جی رانا، تو ذی قعدہ کے آخر کے اندر آپ نے عمرہ کیا، اور ذی الحجہ کے شروع میں آپ مدینہ تشریف لائے، تو کتنے دن؟ رمضان، شوال، ذی قعدہ، 3.5 مہینے کا سفر رہا ہوگا۔ اس لیے تبلیغ والے بولتے ہیں کہ رمضان کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سفر کیا اس کی مشابہت ہو جائے گی، اس کے جیسا ہو جائے گا، ہم قبول کر لیں گے اس کو۔ اس لیے مجمع بہت پیارا ہے، تم کو چھوڑنے کو طبیعت چاہ نہیں رہی، لیکن تم بولے گا زیادہ مت کرو، گنا میٹر جٹ سب کھاتے گا بابا، لیکن تم بہت اچھے لوگ رہے گا یار، مجھے ایسا لگتا کہ اس میں سے کوئی گھر کو واپس جائے گا ہی نہیں، ایسی ہے نا سب؟ ارے کچھ تو بولو، سب جائیں گے جماعت میں؟ کون کون جائیں گے؟ اچھے سے کہو، تو ہاتھی اٹھائیں گے کہ پیر نہیں اٹھائیں گے؟ اور جو ہمارے انصار بھائی ہے وہ کیا بولتے معلوم، جو زور میں بولتا تھا، بولے تم نے یہاں ایک ہاتھ اٹھا دیے، انجان ختم، باہر نکلیں گے کس سے ہو رہا، 2 ہاتھ اٹھا دیے، ایسا تو نہیں کرے گی نا بابا، دیکھو نا اپنی عزت کا سوال ہے، نہیں تو لائیں گے تم، اب تو زبان کے پکے ہے نا، ہو جو زبان دے دی جان جا سکتی ہے، زبان نہیں پکڑ سکتے، تو زبان دے دو، ہم سب 4 مہینے جا رہے ہیں انشاءاللہ، بولے زبان نہیں دیتے ہم، بولے انشاءاللہ وہ ہو رہے ہیں، پکی نیت کر لو، بہت اچھا بنے، نیت کر کے 4 مہینے کی تیاری کر لو، جو تیار ہو کے آئے وہ بھی کر لو، جو نہیں آئے وہ بھی نیت کر لو، اور ہم بڑے تمہارے سے محبت ہے، تم کو ہم سے محبت ہے، ہم کو تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر تم سچے پکے ارادہ کر لیے تو ہم بولیں گے کہ رات کو جاؤ، رات کو گھر میں گزار لو، بیگم سے مشورہ کر لو، لیکن یہ نہیں پوچھنا جاؤں کیا مت جاؤں، وہ الٹا مشورہ دیتی ہو، تم بولیں گے مولانا بہت اچھا بات کرے ہو، بولے جی انہوں نے بولے 4 دن اور میں جا رہا ہوں، میں نہیں جانتی تھی، میں بول دیتا مولانا کو اماں کی طبیعت خراب ہے،
ऐसी करेंगे ना उल्टा होता मशवरा उनसे ये बोलना कि जी मेरी जान मेरी ले जान क्या कहें बहुत प्यारी जिंदगी हमारी है इसलिए क्या करा दोनों को अब तो जाना है जन्नत में कहा जाना है उसे पूछ चलती कि नहीं चलती जन्नत के अंदर यही रहती कहते बात कर रही जी तुम जहाँ तुम वहाँ मैं तो औरत है ना हाँ बिल्कुल पक्की बात है तो ऐसा है कि जन्नत में जाना है अपने को तो मैं इस वक्त जन्नत की तैयारी करने लग गया और सुबह में जमात में जा रहा 4 महीने के बाद से और वहाँ जाकर तेरे को चिल्ले में नहीं चिल जाता ना मैं हाँ बस तेरी भी जन्नत मेरी भी जन्नत मैं क्या 50,000 होना तेरी खिदमत में रह गया इसलिए कि तुमने बोले कि जन्नत का हुरा मिलेगा तो तुमको कोशेंगी वो इसलिए तेरी खिदमत के लिए अल्लाह देंगे हमको जन्नत की मनाकी पर और खुशखबरी सुनाना तुम्हारी बेगम को देख मैंने खुशखबरी सुनाया तुम्हारे बात कि जन्नत में सबसे पहले औरत जाएगी कौन जाएगी मर्द से पहले कौन जाएगा तुम बाद में जाएंगे इतनी जरूरत वो चली गई हो क्यों इसलिए कि औरत तस्कीन का सामान है ली तस्कुनू इलैहा वो जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा हमने तुमको जोड़ पैदा किया और तुम्हारे आपस के अंदर मोहब्बतें डाली क्यों ली तस्कुनू इलैहा ताकि तुमको सुकून मिले हर एक दूसरे को सुकून मिलता है मर्द को औरत से सुकून इसलिए बोलते हैं 2 बदन एक जान 2 बदन एक जान तो जन्नत पे तुझे जाना मुझे जाना तो मैं पहले जाके आ जाता हूँ और फिर मैं तेरे को समझाऊंगा और फिर तुझे चलेंगे साथ में जन्नत पे रहेंगे इंशाअल्लाह मजा आएंगे वहाँ पर वहाँ कोई गमी नहीं कोई फिक्र नहीं और रेडीमेड बच्चे मिलेंगे वहाँ पर कैसे मिलेंगे रेडीमेड बच्चे कोई अतूफ वाले जिंदा नहीं वो हमेशा बच्चे रहेंगे वो बड़े नहीं होंगे जैसे यहाँ तो थोड़ी बड़ा हो गया 15 साल के बाद तो दिखता जवान गड़ी हो थोड़ा और बढ़ गया बच्चे बाल बच्चे पर तो बाप बन जाता अपना हो बोले अब्बा चुप बैठो कामी खामोश जैसा बोले तो गाना दीजिए कर हमने को क्या लगता तुम बोल दिया करो अपना बाप बन जाता हो लेकिन जन्नत के अंदर यतूफ वाले मुदान मुखल्लतुन बच्चे मिले ये सभी बताओ घर वालों तेरी में जन्नत की जीनत तो अपने में 4 महीने जा रहा हूँ ये करके बोलना तैयारी करके निकल जाओ होता कुछ नहीं थोड़ी सी वो गुस्सा करेंगी लेकिन बाद जाके तुम्हारा प्यार भी करेंगे वो मेरे श्रद्धा कितने अच्छे दिख रहे तुम हो नजर लग जाती पाया लेगी तुम्हारे इसलिए सब नियत तो 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाएंगे सबके सब कौन जाएगा तब खड़े लेके नाम दिखा दो और जिस तक की तैयारी करके आ जाओ जल्दी 5 मिनट अभी हो जाता अब बोलो अब 5 मिनट 5 ही का आदमी से बात कर रहा है 5 मिनट जाएगा नजाकत सर 5 मिनट अब बोलो सर बैठो अभी दुआ हो जाए दुआ लेके जाओ इसके बाद जा रहा ना तो जो नया मजमा इसमें तैयार हुआ है वो भी खड़े तश्कील के कुछ साथी हमारे मजमे में खड़े होकर नाम लिखे पीछे भी काफी मजमा है माशाल्लाह बहुत गौर से सुनिए आपने उसका नतीजा ये क्या लगा रखते जाओ क्या नाम नदीम भाई मुकम्मल जमा नदीम भाई बात अपने क्या डाले जमा थे और इधर भी दिख रहे थे ना साथी महमूद का जी बोलो तुम्हारे साथ में जमा नानी जमा ये कौन फैजान बाला के साथ जमात है 150 बैठे पूरा बैठ पहुंचा के हाँ जी और बोलिए वैसे हाँ हल्का नंबर 1 की जमात गाड़ी में क्या जगह होंगी बहुत जगह होंगी गाड़ी में है मौजूद है इंटरसिटी में शकील आजी शकील की जमात में शकील भाई की जमात खदान राइट टाइम आ गई ना हल्का नंबर 5 राइट टाइम है माशाल्लाह बहुत काफी जमातें बन गई 30-32 जमातें तैयार हो गई मेरा मतलब क्या होता है गाड़ी क्यों थी कहते हैं क्या इस्तेमाल? मुबशिर की जमात मस्जिद अजमल ये हल्का नंबर 2 माशाल्लाह मुबशिर साहब अजमलिया और बोलो और बताओ
वली रेहान वालेकुम इनकी जमात, मुर्तजापुर की भी जमात है, मुजफ्फरपुर की चार मस्तान जमात, चौक की जमात अब्दुल अजीम की, अब्दुल अजीज है, उमरी अरब उमरी अरब जाएंगे। अरब लोग हैं माशाल्लाह, क्या कुछ हाँ जी। ये खड़े हैं, मुर्तजापुर की जमात, अरब पारस की जमात है, पारस की जमात, काटी पूर्णा की जमात, काटी नौशाद भाई, हाँ, और हाँ दरगाह मस्जिद मुजफ्फरपुर टिकट दरगाह निकाल में जमात की जमात पसंद है। तीन तीसरी में मुझे इस्लाम की जमात, इस्लाम साहब की जमात है। दरगाह में सब दीन की मेहनत के लिए आए हो। 8 मिनट हो जाए हल्का नंबर 7 की जमात करीम भाई के साथ इसको कर दे। आज मैं हूँ भाई। काटी पूर्णा की जमात आई नहीं हो जिम्मेदार। तो चलानी है। अच्छा जी, और तो और बताओ, ये तो जमातें मशहूर होकर आ चुकी है। इस मजमे में जो लोग इरादा करते हैं वो भी अपने नामों के साथ हैं। 4-5 हज़ार का बहुत बड़ा मजमा है। नियत कर लो। तो हिम्मत करो इंशाअल्लाह। कोई एक अगर शुरू करेगा मुकम्मल जमातें बनेगी। बताओ अच्छा नियत तो करो, सब जाएंगे कब जाते हो। अब ऐसा कर दो तुम बड़े अच्छे हो गया, तुमको देख के मुश्किल हो गया क्योंकि अल्लाह का करम और अल्लाह ने भी खुद हो गया एक बड़ी तो दवा और ऐसा नहीं है। अभी रमजान को छोड़ दी रमजान मुबारक शहर रमजान मतलब الناس وبينات من الهدى والفرقان رشید نے رمضان کے مہینے کی بڑی تعریف بیان کی یہ مجمع رمضان کے لیے تو بڑا خوشی ہونا ہے ٹائم لکھیا تو امام صاحب السلام علیکم ٹائم لکھیا نا سب سے پہلے میرا तुम्हारा नहीं बोलूंगा तो कम से कम एक रमजान से चर्चा कितने की जमातें अपनी मस्जिद से बताओ। अभी 14 दिन मेहनत करनी है वो फिर अपना ये तो उदाहरण भक्ति खरीद लेते हैं बताओ मुझे एक रमजान से जुम्मा महीने का जी और कहा बालकों से कहा मस्जिद जिन्हें बहुत करते हैं उसको बहुत बनाना चाहते हैं ये और बोला और बताओ अभी हजार का महबूब दिया नए गाँव और ये हजार नहीं बोलता छोटा मुहिम बड़ा बड़ा मुहिम बड़ा बोलो निकालेगा निकाल दे छोटे बोल भी बोले 10-20 नहीं होते 50 बोलिए और अरे हंसी आ रहा क्या आया था ना अभी तो बैठे होता शहर वाले बालिका नंबर 1 नहीं तो पार्टी वाले की बोली की है बातू वाले अरे वैसा कैश भी दे दो नंबर 25 से जमात क्या पातुर वाले मुझे जिला प्रधान पातू अब दे चाहे और ये और तो आदमी है चमन वाले कहाँ से मरकज से ये क्या लाल बंगले से जमात अली मरकज से जमात और काली चौधरी से अभी बोलो लाल बंगला काला चौधरी काली बोलगांव में क्या है बोलने वाले का कैसे नाम बोल गुजरात हुआ हाजी नगर पलार कौन सी कहाँ से बोरगांव मंदिर से कौन सी मंदिर मरकज से एक जमात और मस्तान चौक से एक जमात
अकोला शहर की बहुत सारी मस्जिदें बाकी हैं। कितना बड़ा टीम मस्जिद उमर से मस्जिद उमर अकोला हल्का नंबर 2 से और बताओ मस्जिद अबू बकर 6 नंबर हल्का दुबल तला सस्ती कर ये हल्का इरान मालेगांव से माशाअल्लाह मौलवी अहमद हुसैन मुफ्ती साहब के साथ वीडियो शूटिंग केवल के साथ में जमात इंशाल्लाह। इसकी वीडियो शूटिंग मुफ्ती आती है क्या पर छोटा दिख रहा सारे जाएंगे मुफ्ती पुरानी है बनेंगे क्या और बताओ क्या होगा बाजी जानती से नहीं आया इसकी बहन की अरे टाकिया मस्जिद अक्सा से खड़गपुर वाले क्या बोलते? मरकज वाले खड़क वाले सब लोग आकोली में मरकज और बताओ कहाँ से? पल्ली कौन सी मोहम्मदिया मस्जिद मुजफ्फरनगर अकोला में। सारे लोग तमीज फिरदौस और फिरदौसिया मस्जिद हाँ सूफी साहब के साथ नकद जाते हैं और डॉक्टर साहब क्या बोलो 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 सारे डॉक्टर माशाल्लाह तैयार हो किसका मोबाइल है सतीश कौन? खतीब कॉलोनी से भागलपुर पूरी जमात और छोटी मोटी 50 साल चलो ये मजमा कहीं ना कहीं किसी मस्जिद का तो है। नहीं बोलते जॉइंट कॉलेज बोलना पड़ रहा और बताओ ये महान वाले नहीं महान इंजन बाजी राज्य में महान बिल्डर ये क्या बोल काम हल्का नंबर 3 ख्वाजा मोइनुद्दीन से जमात देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन आज ऐसे शरीफ के बताओ ना और बताओ के बाद जवाब दिया बताओ अल्लाह सब नियत करो इंशाल्लाह एक रमजान से अपनी अपनी नसीब को नहीं बल्कि खुद की जवाब बनाने का ठीक है अभी के 4 महीने की हमारी आवाज़ है कोशिश तो 4 ही महीने ही करो लेकिन अगर चिल्लर भी हाथ में आ जाए तो छोड़ना मत लगाई दो अल्लाह के रास्ते रमजान अल्लाह के रास्ते में एक एक नेक अमल पर 49 करोड़ नेकियों का सौदा मिले आज बेईमान से वाह 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 अभी यहीं से जा रहे ना सब सही है नकद है हाँ हाँ राशिदा मस्जिद राशिदा मस्जिद का 10-12 जमा था अल्लाह कबूल करना ठीक है अल्लाह कबूल करना और ये कौन है क्या बोलूं वो देख रहे हैं आने वालों को हसरत बड़ी ये देखो उनकी बात सवाल कुरान अभी नकद तैयार जब मुइज़्ज़ीन कराएगा तो सदु कुरान में घुस आ जाए मतलब ये तैयार नकद ठीक है नाम मोहम्मद शाहरुख की नकद तैयार कौन सी मस्जिद मस्जिद अली नायगो इरफान में कहाँ से अभी नकद रमजान अभी है नकद कब है भाई बहुत अयूब भाई के साथ अजीब भाई ने और अच्छा चंद बातें सुन लो अच्छा दुआ करते हैं एक तो नियत करो इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाजें जमात के साथ पढ़ेंगे रमजान भी आ रमजान के रोजे रखें क्या करेंगे रखेंगे सब उनमें 2 रखेंगे 3 रखेंगे है दिन कैसे होता है जो भी नहीं मालूम तो अगर 2 रख लेंगे तो रोजे छोड़ो मत रोजे रखो रोजा छोड़ता है तो कुछ बदल नहीं जिंदगी भर रोजा रखे वो स्वाब नहीं मिलेगा जो रमजान के रोजे रखे रखो घर में नौजवानों से भी कहो तो रोजा ऐसे मासूम बच्चे की तिलावत करो कुरान का महीना है तरावी की नमाज पढ़ो 20 रकत नमाज होती है छठी नमाज के बाद और उसके बाद 20 रकत कोशिश ये करो जहाँ कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है अच्छे से समझ में भी आए ऐसे बच्चे को 20 रकत तरावी की नमाज और जब सहनी को उठो तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ
मुंह हाथ धोने की आदत है, उसको वजू बना लेना। क्या कर लो उसको? वजू बना लेना। मसाज करना पड़ता है, धोना पड़ता है, धोना पड़ता है, वजू हो जाता है। और खाने से यही करने से अल्लाह की बंदे आज तक नमाज पढ़ते। हुजूर की आदत शरीफा रहती हमेशा आप रात के आखिर में 8 रकअत नमाज पढ़ा करते, कभी कम कभी ज्यादा नहीं है, लेकिन 8 मामूल था, तो 8 रकअत करते। इतनी हिम्मत नहीं है जिसमें कि अल्लाह हिम्मत है 4 रकअत 6 रकअत जितनी भी हो, और सारी नमाजें जमात के साथ। रमजान के महीने में क्योंकि आदमी के अंदर दिल में शौक पैदा होता है, तो अक्सर औकात मस्जिद में गुजारते हैं, तो अक्सर औकात मस्जिद में गुजारो और मस्जिद की आबादी की मेहनत में अपने आप को मसरूफ रखो। तालीम हल्का चलते रहे, मौलवी साहब बैठे हैं, इनके साथ में सीखना सिखाना करो, कुरान शरीफ सीखो, तफसीर सीखो, के फर्ज, फसल के फर्ज, नमाज के फर्ज, नमाज के वाजिबात, नमाज कुर्ती कैसे कम करती थी, ज्यादा कैसे होती, सब सीखो। रमजान में काम कुछ ज्यादा वक्त मस्जिद में रहते, तो मस्जिद की आबादी की मेहनत रमजान में कबूल जाने को कोशिश करते और अपनी अपनी मस्जिदों से रोजाना 3 घंटे नमाज़ें पढ़ो, क्योंकि मस्जिद भरी रहती है नमाज़ों से, फुल मस्जिद है। अब मस्जिद में आप हैं, लोग भी हैं, खुशामद करके तरगीब देकर ईमान अमाल की बात करके रोजाना 10 आदमी की जमात। अगर आपके मोहल्ले में 322 मस्जिद हैं तो रोजाना 10 आदमी की जमात निकालो, हर आदमी पूरे रमजान के लिए लगा दीजिए। अपनी मस्जिद के खिलाफ तो रोजाना की जमात निकालना है, बनाना है। बनाइए, कौन कौन बनाएगा अपनी मस्जिद से रोजाना? रोजाना निकालने की जमात और निकालना है तो हमारे जिम्मेदार उस जानना पूरा है और रमजान को बहाना न बनाए। वो रमजान से हर हफ्ते में लगाए, आप हर बार में लगाते हैं, बहुत बार 10 बार, लेकिन रमजान को हर हफ्ते में लगाओ। मेहनत करके जमात बनाओ, नए नए लोगों को फिर आ जाओ, वहाँ से लगत लोगों को विजिट कर दिलाओ, तालीम तरबियत करो, तो आपकी 4 जमातें आपकी हो जाएगी। अगर तुम 10 आदमी हैं मस्जिद जमात में पुराने, तो आपकी 40 जमातें हो जाएगी। तो एक दिन में 1.5 जमात बन गई। अबू मेज के चक्कर में थे तो घर में 2 जमातें बन जा रही करेंगे इसकी जिक्र। रोजाना अपनी मस्जिद में ताज़ी में बैठा तो रोजाना मस्जिद के मस्जिद में बैठना दिखाना और घर की ताज़ी अपने दीनी बाल बच्चे के बैठना तालीम करना आपने करा और बारी बारी सबसे कराते हैं, तो घर का माहौल दीनदार बनेगा। करेंगे मैंने सबसे कर और आपस में मोहब्बत से भी मिली नहीं करना, नहीं करना, किसी को नहीं समझना, किसी को तनकीद नहीं करना। बेनमाजी को बोलेंगे वो बेनमाजी पता के नहीं पता तो भाई सबसे पहले नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा पढ़ लो तो फिर इतना सदस्य हो जाएंगे। नमाज की तरकीब दो, उसकी फजाइल बताओ, उसके नफे बताओ और जमाती बनाओ, किसी को आपके लिए और आपस में और फिर जमात के उसके इकराम करो। रसूल ये बात है उनकी तालीम में बैठो, उनकी सीखो, उनको सिखाओ, खिलाओ पिलाओ, उनके अपने घुले में लगाओ, पूरे गाँव में गश्त कराओ, अपने मोहल्ले में गश्त कराओ, ताकि उनकी कदमों की बरकत से अल्लाह ताला हमारे मोहल्लों को पूरे माहौल को ख़त्म करे, अच्छा माहौल हमारे मोहल्ले में पैदा हो, हमारी मस्जिदें आबाद करेंगे जब अल्लाह की तौफीक। अभी तो माशाअल्लाह दुआ होगी,
کے بعد اللہ کے راستے میں جانے والا مجمع اللہ کے راستے میں روانہ ہوگا، اور کسی وجہ سے جو حضرات نہیں جا سکے وہ اپنے گھروں پر روانہ ہوں گے۔ گھروں پر روانہ ہونے والوں کی یہ ترتیب ہے کہ بہت سارے مجمع نے جو مغرب کے وقت میں پہنچا ہے اپنی گاڑیوں کو راستے پر ہی انہوں نے پارک کر دیا۔ تو سب سے پہلے تو وہی مجمع نکلے گا جن کی گاڑیاں راستوں پر کھڑی ہیں۔ اگر وہ فوراً نہیں نکلے تو پھر ان کی گاڑیاں ہٹائی جائے گی اور ڈپارٹمنٹ والے لوگ اس کو ہٹائیں گے، اس لیے سب سے پہلے تو وہ گاڑیاں ہٹے گی۔ اس کے بعد وہ مجمع جو بازو کے آبادی میں اپنی گاڑیاں لگا کر یہاں پہنچا ہے پیدل، وہ مجمع نکلے گا۔ اس کے بعد جو ہماری ترتیب ہے حسب ترتیب پورا مجمع نکلے گا۔ کوئی جلدی نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، جلد بازی میں نقصان ہو جاتی ہے، اور جو ٹریفک کے رولس ہیں اس کو فالو کریں۔ باضابطہ ٹو ویلر پر 2 آدمی جا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، 2 ہی جائیں، 3 سوار نہ ہو۔ اسی طریقے سے 5 سیٹر گاڑی ہے، اس میں 5 آدمی جائیں گے، 7 سیٹر ہیں، 7 آدمی جائیں گے۔ اوورٹیک نہ کریں، گڑبڑ نہ کریں، جلد بازی نہ کریں، تاکہ پوری حفاظت کے ساتھ یہ مجمع جیسے اجتماع میں پہنچا ہے اسی طریقے سے اپنے گھروں پر عافیت کے ساتھ پہنچے۔ اس کے لیے جو لوگ باہر آپ کو راستہ بتانے والے ہیں، ٹریفک والے ہیں، پارکنگ والے ہیں، ان کا پورا تعاون کریں اور ان کے ساتھ میں بالکل بحث مباحثہ نہ کریں، جیسا وہ کہیں اس کے مطابق اپنی گاڑیوں کو نکالیں۔ چلو رے اٹھو جلدی۔ یہ جو یہاں سے نکلنے والی جماعتیں ہیں یہ جماعتیں ابھی رات میں مرکز میں قیام کرے گی اور صبح فجر بعد انشاءاللہ ان سے روانگی کا پورا مذاکرہ ہوگا، اس کے بعد وہ اپنے رخوں پر روانہ ہوں۔ چل مدثر۔ جماعتوں کو یہاں سے مرکز تک لے جانے کے لیے نظم کیا گیا ہے، اس لیے جماعت کے جو ساتھی وصول ہو کر آئے ہیں وہ گڑبڑ نہ کریں، ان کو انشاءاللہ مرکز میں پہنچایا جائے۔ اپنے جانے کے اندر بھی لوگوں کو سبق ملے، کیسے اچھے لوگ ہیں، کیسے استعمال سے لگے، شور نہیں، شغف نہیں، نعرے نہیں، تیری میری نہیں، بنا مزے کی ضرورت۔ صحابہ کے چلنے پر لوگ ایمان میں آتے تھے، ہمارے چلنے پر لوگ ایمان میں آئے، اس کی فکر کریں، ہڑبڑ نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، اوورٹیک نہیں کرنا، پیدل چلنے والوں کو بولے پیدل قدم نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ، کوئی شور نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ ہاں ایمان آواز کے کرتے چپکے چپکے کرتے ہیں، کوئی ملے راستے میں سلام کرو، اکرام کرو، کوئی مجبور ہو اس کو بٹھا لو گاڑی میں۔ پہلے ٹو ویلر نکلیں گے، موٹر سائیکلیں وغیرہ، پھر 3 ویلر جائیں گے، 4 ویلر جائیں گے، نکلنا اطمینان سے، جلدی کیا ہے تھوڑا سا ہے۔ اگر ترتیب سے جاؤ گے تو 1 گھنٹے میں پورا مجمع گھر کو پہنچ جائے۔ گڑبڑ کریں گے تو پھر ٹریفک جام ہوگا، تو بھی تکلیف، عام ٹریفک کو بھی تکلیف، ہم غیر تکلیف دینے والے بنے۔ موٹر سائیکلوں پر سواریاں کرنے والے، چلنے والے ہمیشہ ہماری گورنمنٹ کا اصول ہے کہ وہ سر پر ہیلمٹ چلنے کا بول کے لیے کیا معلوم وہ ٹوپی پہننا وہ ہمارے نشے کے لیے، خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کبھی گاڑی سلپ ہو جائے، گر جائے، سر پر چوٹ آئے تو ٹوپی رہنے کے لیے سر پر چوٹ نہیں آتی تو سر محفوظ رہتا ہے، اور ٹوپی نہیں سر پر کر گیا تو مجھے آ جاتا نہیں آ جاتا، نہیں وہ گیا، اس سے نفع اپنا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اپنی جان کی حفاظت۔ ڈپارٹمنٹ اس پر زور دے رہا ہے کیونکہ ان کے حالات پیش آ رہے ہیں، جی ہو گیا جی ہو گیا ہیلمٹ کی کرتا بظاہر تو بہت بیچاریوں کو کچھ نہیں ہے، جو چلتے ہوتے گر گیا تو بہت آگے تو بڑھ نہیں سکتا، جس کی نہیں آئی وہ جا نہیں سکتا، لیکن احتیاطی تدبیریں ہیں جس کو اختیار کریں گے اس کے بغیر اگر تم پکڑے ہے تو ہجت لعنت نہیں کرنا۔ ہاں صاحب ابھی اس پر میں آئے تھے وہ لے کر گئے ہے میرے پاس، لیکن ابھی سبزی لا رہے ہیں تو انشاءاللہ تم پر سہولت کر دی جائے گی، کرنے سے بغیر اللہ ہم سب کا وقت کی توفیق نصیب ہو۔ ایسے بہت کرتے ہیں، سب نے بولے دعا کرنا، اور سب سے دعا کی درخواست، اجتماع والوں سے درخواست، کبھی پرچیاں
اب نام گننا پڑھنا اس کو بہت مشکل ہے اپنے آپ سے. اب وہ سب دعا کرو کہ اللہ جتنے دنیا کے اندر بیمار ہیں اپنے ہو یا پرائے اللہ سب کو صحت دے دے شفا دے. اور اگر سخت